آپ سورہ فاتحہ ہی آپ کی آج قبول ہو گئی نا عرفات والے دن، تو بس آپ کی زندگی سنور گئی. تو وہ کہتے ہیں یہی پڑھی جانا. ایک تو لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ تو ہے ہی، سورہ فاتحہ بار بار پڑھو، تب تک پڑھو جب تک آپ اللہ سے کنیکٹ نہ کر جو آپ کو یہ محسوس نہ ہو کہ واقعی میرا کنیکشن ڈیولپ ہو گیا. دعا عبادت ہے. عبادت کا کاز صرف یعنی اگر آپ کو کوئی چیز چاہیے تبھی آپ نے نہیں، یعنی آپ نے نماز پڑھنی ہے تو صرف تب نہیں پڑھنی جب آپ کو کوئی چیز چاہیے. دیکھیں کہ دنیا کا بیسٹ ڈے 9 ذی الحج، علماء اس پہ کافی جو ہے وہ کنسنسس ہے، اور بیسٹ ڈے پہ جو بیسٹ دعا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی وہ ہے لا الہ. تو جب تک مجھے کچھ نہ کچھ مل رہا ہے تب تک میری دعا قبول ہو رہی ہے، اور جب تک مجھے نہیں ملا بظاہر اپیرنٹلی جو میں مانگ رہا ہوں اس کا مطلب میری دعا بھی نہیں قبول ہو رہی. انس بھائی کہتے ہیں کہ دیکھیں جی، اللہ سے زیادہ کس کو پتہ ہے کہ آپ کے مسئلے کیا ہیں؟ اللہ کو تو یہ بھی پتہ ہے کہ آپ نے فیوچر میں کون سی دعا کرنی ہے، آپ نے اگلے گھنٹے کون سی دعا کرنی ہے، آپ کو مسئلہ کون سے آنے والا ہے، یہ بھی اللہ کو پتہ ہے. اللہ ماشاءاللہ ابھی الحمدللہ اللہ نے سعادت دی، حج پہ تھا میں، اور وہاں پہ ظاہر ہے میں نے کافی پڑھا اس بارے میں جانے سے بھی پہلے کہ عرفات کا دن کیسے سپینڈ کریں. تو ظاہر ہے وہ ایک حدیث ہمیں ملتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عرفات والے دن صحابہ کہتے ہیں کہ ہاتھ ریز کر کے میرے خیال ظہر کے بعد سے لے کے مغرب سے پہلے ان کے ہاتھ ریز ہی رہے، اور صرف انہوں نے بیچ میں میرے خیال 2 بریکس لیں. ایک بار وہ دودھ پینے کے لیے ان کی وائف نے جو کہا تھا کہ آپ دودھ پی لیں، تاکہ حکمت یہ تھی کہ صحابہ کو یہ نہ لگے کہ روزہ رکھا ہوا ہے، اور ایک بار اور لی تھی. لیکن اس کے علاوہ ان کے ہاتھ ریز تھے، اور وہ جس انٹینسٹی سے ہمارے نبی دعا کر رہے تھے اس دن صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے ریئلسٹکلی تھوڑا سا سوچا کہ یار اتنی دیر تک پتہ نہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو دعا کی، لیکن عام انسان اتنی دیر تک دعا کیسے کر سکتا ہے. مطلب میرے ذہن میں ایک سوال آیا آج کے دور کے حوالے سے. تو اللہ تعالیٰ نے مجھے دکھایا سبحان اللہ کہ میں حرم میں نماز پڑھ رہا تھا، مغرب کی نماز پڑھی میں نے، اور ہم ٹاپ فلور پہ تھے. میرے ساتھ ایک آئی تھنک سوڈانی تھا یا افریقن ہی کسی کنٹری کا بندہ تھا میرے رائٹ پہ. تو ول یو بلیو اٹ کہ اب مغرب سے عشاء تک تقریباً 1.5 گھنٹہ ہوتا ہے، 1.5 گھنٹے کا گیپ ہوتا ہے. تو میں وہیں بیٹھ گیا، میں نے کہا اب کیا جانا، رش بہت ہے، یہیں پہ بیٹھ جاتے ہیں، بیٹھ کے ذکر کرتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں وغیرہ وغیرہ. تو ول یو بلیو اٹ کہ وہ بندہ میرے ساتھ اس نے نا اس طرح ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں، اور لٹرلی وہ بندہ مغرب سے عشاء دعا کرتا رہا، اور وہ کوئی اپنی پرسنل دعائیں کر رہا تھا اپنی لینگویج میں. شروع میں اس نے ظاہر عربی الفاظ ادا کیے، لیکن اس کے بعد وہ بار بار اللہ کو پکار کے یا اللہ یا اللہ، اور مجھے اس کی آوازیں آ رہی تھیں تھوڑی تھوڑی، اور مجھے اندازہ ہو رہا تھا کہ وہ دعا میں اپنی کچھ پرسنل چیزیں جو ہے نا وہ مانگ رہا ہے. تو پھر اللہ نے مجھے وٹنس کرایا کہ مانگنے والے سبحان اللہ جن کو لطف آ جائے، جن کو یہ ایک مزہ چکھ لیں دعا کا اور اللہ تعالیٰ سے کنورسیشن کا، وہ پھر ان کو ٹائم کا نہیں پتہ لگتا. تو وہ 1.5 گھنٹہ مغیرہ دعائیں مانگتا رہا. اللہ اکبر. تو اسی سے سٹارٹ کرتے ہیں کہ یہ دعا کا فلسفہ، یہ کیا، یہ لطف کیا ہے جو کچھ لوگ چکھ لیتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں بھی یہ مزہ دیں، آمین یا رب العالمین. بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وبعد. اچھا، میری دعا کے حوالے سے نا تھوڑی سی ایک انڈرسٹینڈنگ تھوڑی سی ڈفرینٹ ہے. اصل میں ہم لوگوں نے یہ سمجھ لیا ہے کہ دعا کا مطلب صرف جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ سے کچھ مانگنا ہے. ہاں، حالانکہ قرآن مجید میں اگر آپ دیکھیں، جیسا کہ سورہ غافر کی مشہور آیت ہے وقال ربکم ادعونی استجب لکم، کہ تمہارا رب کہتا ہے کہ مجھے پکارو میں تمہیں جواب دوں گا. ان الذین یستکبرون عن عبادتی، وہ لوگ جو میری عبادت سے تکبر کرتے ہیں، سیدخلون جہنم داخرین، وہ جہنم میں داخل ہوں گے رسوا ہو کر. اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے دعا کو عبادت کہا ہے. تو ہم لوگوں نے سمجھا ہے کہ یعنی عبادت خاص طور پہ دعا کے معنی میں عام طور پہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ بیسکلی ایک کانٹریکٹ ہے اللہ تعالیٰ سے، یعنی کچھ لین دین کا معاملہ ہے، یعنی ایک کمرشل ایکٹیویٹی ہم نے بنا لی. یہ سوچ ہے کہ جب بھی ہم نے اللہ کے سامنے جانا ہے، دعا مانگنی ہے، تو ہم نے تبھی جانا ہے جب ہمارے پاس کوئی نہ کوئی مانگنے کے لیے چیز. تو دعا یہ نہیں ہے، دعا ایک عبادت ہے. یعنی اگر آپ کے پاس نہیں بھی ہے کچھ مانگنے کے لیے بالفرض، تو پھر بھی آپ نے مانگنی ہے، پھر بھی آپ نے عبادت کرنی ہے. دیکھیں بہت سے ایسے لوگ ہیں جو اپنے آپ کو اللہ معاف کرے
سیلف سفیشینٹ سمجھتے ہیں. جیسے کہ قرآن مجید نے بھی ایسے شخص کے بارے میں بات کی نا، الرآہ استغنی. بالکل صحیح. کہ اس نے سمجھا کہ میں مستغنی ہوں، یعنی مجھے کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے. صحیح ہے. یعنی میں نے ایکچوئل میں کچھ لوگوں کو دیکھا ہے کہ اللہ نے اتنی نعمتیں ان کو دی ہیں، ہر طرح کی نعمت ان کے پاس ہے کہ they don't have apparently any reason to actually cry in front of Allah subhanahu wa ta'ala. ان کے پاس کوئی ریزن نہیں ہے، اور وہ سمجھتے میں کیوں مانگوں اللہ سے جب مجھے ضرورت نہیں ہے کچھ. تو انفارچونیٹلی مسئلہ یہ ہے کہ وہ دعا کے فلسفے کو نہیں سمجھے. دعا عبادت ہے، عبادت کا کاز صرف یعنی اگر آپ کو کوئی چیز چاہیے تبھی آپ نے نہیں، یعنی آپ نے نماز پڑھنی ہے تو صرف تب نہیں پڑھنی جب آپ کو کوئی چیز چاہیے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سبحان اللہ ضروری نہیں کہ he was actually asking Allah for something. صرف اللہ کا شکر ادا کرنا، اللہ تعالیٰ کا حمد بیان کرنا، الحمدللہ، اللہ اکبر، اللہ کا ذکر کرتے رہنا دعا کے اندر ہاتھ اٹھا کے، that's it, that's also a دعا. اور پھر اگر آپ اس معنی میں لیں تو پھر تو سبحان اللہ، پھر sky is the limit. کیا بات، اس میں کوئی نہیں. اور علی بھائی اس میں پھر اسی وجہ سے یہ جو کہ فلسفے کی غلطی، یعنی جو ہم نے اس کی غلط، یعنی اس کو غلط سمجھا، اس کا نقصان کیا ہوا؟ اس کا نقصان یہ ہوا کہ ہم نے پھر نہ سمجھ لیا کہ دعا کی قبولیت کا مفہوم ہی یہی ہے کہ جب تک جو ہم مانگ رہے ہیں ہمیں ملتا جائے. کیونکہ ہم نے اس کو ایک کمرشل ایک ایکٹیویٹی اور پروسیس سمجھ لیا نا. تو یعنی ہمارے نزدیک پھر دعا کا کانسیپٹ ریڈیوس ہو کے لین دین پر آ گیا. تو جب تک مجھے کچھ نہ کچھ مل رہا ہے تب تک میری دعا قبول ہو رہی ہے، اور جب تک مجھے نہیں ملا بظاہر اپیرنٹلی جو میں مانگ رہا ہوں اس کا مطلب میری دعا بھی نہیں قبول ہو رہی. حالانکہ جب وہ بندہ صرف دعا کو ایک اللہ تعالیٰ کی عبادت سمجھے گا، ضروری تو نہیں عبادت کے فوراً بعد آپ کو جو چیز آپ کے دل میں تمنا ہے، نماز آپ پڑھ رہے ہیں، کسی کے لیے نیکی کر رہے ہیں، ضروری مل جائے. میں نے عرفات والے دن بھی مغیرہ یہ دیکھا کہ ماشاءاللہ ایک تو وہاں پہ وہ جگہ ایسی ہے، اور انشاءاللہ اللہ آپ کو بھی لے جائے، آپ کو یہ احساس ہوگا وہاں جا کے کہ وہاں پہ نا ایک ہر کوئی لگا ہوتا ہے، اور کچھ لوگوں کا رونا دیکھ کے تو آپ کا ایمان بھی تازہ ہو جاتا ہے کہ جس طرح وہ دعا کر رہے ہوتے ہیں. اور ماشاءاللہ واقعی کئی گھنٹے لوگ ہاتھ ریز کر کے کر بھی لیتے ہیں ماشاءاللہ. اور الحمدللہ میں نے بھی ٹرائی کیا. تو مجھے ایک بات یاد آئی مغیرہ بڑی زبردست، کہ جو آپ نے یہ بات کی نا دعا کا اصل فلسفہ سمجھنا ہے کہ یہ ہے کیا. آپ دیکھیں کہ دنیا کا بیسٹ ڈے 9 ذی الحج، علماء اس پہ کافی جو ہے وہ کنسنسس ہے. اور بیسٹ ڈے پہ جو بیسٹ دعا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی وہ ہے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. ظاہر کیا چیز ہے مانگنے کے لیے؟ اس میں طلب ہے ہی نہیں، اس میں تو مانگنا کچھ ہے ہی نہیں. مطلب ہم عام لوگوں کو بتائیں نا کہ یہ بیسٹ دعا، کہیں گے نہیں یہ دعا نہیں ہے، یہ تو ذکر ہے. اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہ دعا، اور یہی دعا میرے باقی بھائیوں نے، تمام انبیاء نے یہی دعا اس دن کی. تو شیخ انس کو بھی میں ایک دن وہ بتا رہے تھے دعا کے ہی ٹاپک پہ، انہوں نے بڑی خوبصورت بات کی. انہوں نے کہا کہ دیکھیں آپ تمام انبیاء کی دعائیں دیکھیں، ان میں 2 چیزیں آپ کو ملیں گی، ایک توحید کا اقرار، ایک اپنی عاجزی کا اقرار. اور انہوں نے پھر وہ دعا حضرت یونس علیہ السلام کی کہ لا الہ الا انت سبحانک. اس میں بھی دیکھیں کیا مانگ رہے ہیں، کچھ بھی اس میں طلب تو ہے ہی نہیں کہ مجھے مچھلی کے پیٹ سے نکال دے، ٹھیک ہے نا. صرف اللہ کی توحید کا خالص اقرار ہے، اور اپنی مسٹیک کا اقرار ہے، اپنی عاجزی کا اقرار ہے. اچھا علی بھائی، اگر آپ پریکٹیکلی بھی سوچیں نا کہ جب بندہ واقعی بڑا دل سے دعا مانگنا کے لیے اللہ کے سامنے حاضر ہوتا ہے نا، کبھی اللہ توفیق دے ایک بندے کو ایسے موقع پر رات کو انسان اٹھے تہجد میں نماز پڑھے. جی ہاں. تو اکثر اوقات ایسا ہوتا ہے کہ جب انسان اللہ کے سامنے پیش ہوتا ہے نا تو انسان کی زبان چلتی ہی نہیں ہے. یعنی وہ اللہ کے سامنے ایک کھڑے ہو کے ایک ہیبت جو انسان کو محسوس ہوتی ہے، انسان کی زبان چلنا بند ہو جاتی ہے، انسان کو سمجھ نہیں آتا میں کیا مانگوں. اور وہ عاجزی اور انکساری جو ہوتی ہے نا وہ انسان کے آنکھوں سے آنسو نکال دیتی ہے. یہ بہت بڑی بات ہے، مطلب میرا خود ایکسپیرینس ہے. کئی دفعہ میں بڑا جناب شوق سے ذوق سے اللہ کے سامنے کھڑا ہوا کہ جی میں نے کچھ آج مانگنا ہے، اور ذہن میں بہت سی لمبی لسٹ ہوتی ہے. بس آ جا کے انسان یہی پکار سکتا ہے اللہ میرے پاس تو کچھ نہیں، میں تیرے سامنے حاضر ہوں، اب مجھے پتہ نہیں میں کیا مانوں. یعنی ہم اتنے عاجز ہوتے ہیں. اور وہ عاجزی اور انکساری کو نا انسان واقعی، میں مطلب جیسے آپ نے بات کی نا شیخ انس کی، میں اس کو ریلیٹ کر سکتا ہوں. بالکل صحیح. کہ صحیح معنوں میں جب تو انسان کو بولنے، انسان کے صرف جذبات ہوتے ہیں ایسی، اور انسان بس آنکھوں سے آنسو نکل رہے ہیں، جذبات انسان ایکسپریس کرنے کی کوشش کر رہا ہے، وہ ہو نہیں رہے، انسان رو رہا ہے. اور اس پہ پھر واقعی پھر آدھا پونا گھنٹہ کیا گھنٹوں لگ جاتے ہیں، انسان اس فیلنگ سے باہر نہیں نکل سکتا. اور وہ لذت اور وہ ایک اٹیچمنٹ اللہ کے ساتھ جو انسان کو محسوس ہوتی ہے اس وقت. میں ایک اور اسکالر کو سن رہا تھا، وہ ماشاءاللہ حاجیوں کو بتا رہے تھے، کہتے کہ بھائی آپ سورہ فاتحہ ہی آپ کی آج قبول ہو گئی نا عرفات والے دن، تو بس آپ کی زندگی سنور گئی. تو وہ کہتے یہی پڑھی جانا، ایک تو لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ تو ہے ہی، سورہ فاتحہ بار بار پڑھو، تب تک پڑھو جب تک آپ اللہ سے کنیکٹ نہ کر، جو آپ کو یہ محسوس نہ ہو کہ واقعی میرا کنیکشن ڈیولپ ہو گیا. تو اسی کی طرف تھوڑا میں چاہوں گا مغیرہ ہم اور بات کریں. دیکھیں
تہجد کی دعا اللہم لک الحمد انت قیم السماوات والارض ومن فیہن ولک الحمد لک ملک السماوات والارض ومن فیہن، لمبی دعا حدیث سے ثابت ہے. اس میں بھی اللہ کی حمد ہے، اس میں بھی اللہ کی توحید ہے. آئی تھنک یہ تھوڑا سا اگر میں ماڈرن ٹرمنالوجی یوز کروں، دس از دا سیکرٹ کوڈ وچ انبیاء ایکچولی انڈرسٹوڈ کہ اللہ رب العالمین کی حمد بیان کرو، توحید کا اقرار کرو. اللہ کو پسند ہے کہ اللہ کی توحید کا اقرار کیا جائے، کیونکہ یہ جو بیسٹ اسٹیپ ہے، جو بیسٹ دعا ہے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ اکبر. تو اللہ کے سامنے سر گڑ گڑا کر اس کی توحید کا اقرار کریں اور اپنی عاجزی کا اقرار کریں. اللہ تعالیٰ سے بہتر کوئی نہیں جانتا آپ کا مسئلہ حل کیسے ہوگا. تو واقعی اگر آپ انبیاء کی دعائیں دیکھیں، ان میں یہی دو چیزیں بار بار ہمیں ملتی ہیں، ایک توحید کا اقرار اور ایک اپنی عاجزی کا اقرار. آپ دیکھ لیں کہ ابراہیم علیہ السلام کی دعائیں دیکھ لیں، زکریا علیہ السلام کی دعائیں آپ دیکھ لیں، ایون جو ایوب علیہ السلام جو کافی سخت علیل تھے، ان کی دعا آپ دیکھ لیں، ربی انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین. وہ واسطہ دے رہے ہیں اللہ کو، اقرار کر رہے ہیں اللہ کا کہ اللہ آپ ارحم الراحمین ہیں، آپ سب سے زیادہ رحم کرنے والے ہیں. تو اس پہ میں چاہوں گا تھوڑا سا اور ہم شروع میں چاہتا ہوں کہ نا یہ فلسفہ مزید سمجھائیں، کیونکہ مجھے نا اس سوال بڑے آتے ہیں کہ میری دعا نہیں قبول ہو رہی، کافی عرصے سے میں دعا کر رہا ہوں یا کر رہی ہوں. تو پہلی بات، کیا دعا ہمیں کرنی بھی آتی ہے کہ نہیں کرنی آتی ہے، اور اس کے آداب کیا ہیں، اس کا فلسفہ کیا ہے، تھوڑا اس پہ میں چاہتا ہوں کہ ہم. اچھا، آپ نے جو سیدنا جو انبیاء کی مثال دی ہے، وہ سورۃ الحج سورہ انبیاء کے اندر اللہ تعالیٰ نے پورا ایک رکوع ہے جس میں ان آیات دعاؤں کا ذکر کیا، اور وہ ساری بالکل رائٹلی سیڈ، وہ ساری دعائیں ایسی ہیں. اور اس میں خاص طور پہ سیدنا زکریا کی مثال، بلکہ اگر آپ ان کو ان آیات ان دعاؤں کو ہم نکال لیں اور وہ ساتھ ساتھ کوڈ بھی کریں تو بڑا اچھا ہو جائے گا. یہ ایک مسنون دعائیں ہیں، ربنا لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین. اور علی بھائی جو مطلب میں تھوڑا سا یہاں پہ ایک اور پوائنٹ کی طرف آئیڈینٹیفائی، یعنی تھوڑی سی توجہ مبذول کروانا چاہتا ہوں. وہ یہ ہے کہ انبیاء کی جب ہم بات کرتے ہیں تو انبیاء کو اللہ تعالیٰ نے کس طریقے سے قرآن مجید میں ہیومنائز کیا ہے. یعنی ہم نے تو انبیاء کو تھوڑا سا ڈی ہیومنائز کیا نا. صحیح. ہم نے سمجھا کہ شاید انبیاء اس دنیا کی مخلوق ہی نہیں تھے، بالکل ان کے مسئلے اور ہمارے مسئلے الگ نہیں تھے. بالکل. قرآن مجید کے اندر اگر آپ انبیاء کی دعاؤں کو اکٹھا کریں تو آپ کو ان کی وہ دعائیں ملتی ہیں جو ایک بندے، ہر بندے کا مسئلہ ہے. بالکل. اور آپ کو وہ عاجزی، وہ انکساری، آپ کو وہ ہیلپلیسنس اللہ کے سامنے، وہ انکیپیسیٹیٹڈ ہے ایک بندہ، عاجز ہو گیا اللہ کے سامنے، وہ ساری آپ کو فیلنگز نظر آتی ہیں ایکسپریس ہوتی ہوئی. سیدنا زکریا کی مثال لے لیں. سیدنا زکریا علیہ الصلوۃ والسلام پریشان ہے کس بارے میں کہ اللہ تعالیٰ میرے بعد میرے گھر والوں کا کیا بنے گا. اور وہ انداز جو سورہ مریم کے اندر اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا وہ بڑا عجیب ہے. کہا واشتعل الرأس شیبا ولم اکن بدعائک رب شقیا، کہ اللہ میرا جو ہے نا، میرے بال سفید ہو گئے ہیں سر کے، اور میری ہڈیاں، ربی انی وہن العظم منی، یعنی میری ہڈیاں کمزور ہو گئی ہیں، میرے بال سفید ہو گئے ہیں، اور میں اللہ کبھی بھی آپ سے دعا مانگ کے یعنی مایوس نہیں ہوا. ٹھیک ہے نا، دعائک رب شقیا، مایوس نہیں ہوا آپ سے دعا مانگ کے. اچھا آگے کیا کہا، وانی خفت الموالی من ورائی وکانت امراتی عاقرا فہب لی من لدنک ولیہ. کہا کہ اللہ مجھے اپنے بعد اپنے گھر والوں کا ڈر ہے. اب ذرا آپ غور کریں کہ ایک بندے کو، ایک عام بندے، یہ ہر بندے کا مسئلہ ہے. یعنی ہر بندے کو مسئلہ ہے، خاص طور پہ جو شادی شدہ ہے، جس کے بچے ہیں، فیملی ہے، وہ یہ سوچتا ہے کہ یار میرے گھر والوں کا کیا بنے گا میرے بعد. میں آئی ایم دا اونلی ون ہو از رسپانسبل فار مائی فیملی. میرے بچے چھوٹے ہیں، میری وائف ہے، کون دیکھے گا میرے بعد. اور یہ خوف ہوتا ہے. اور میں سمجھتا ہوں واقعی جب انسان کی اولاد ہوتی ہے نا، اس کے بعد انسان کا خوف بڑھ جاتا ہے. دنیا کے اندر انسان کا یو ہیو مور ریزن ٹو لیو ان دس ورلڈ. بالکل صحیح. یعنی جب ایک بندہ تو بیچلر ہے تو وہ تو پھر لاؤبالی ہے نا، اس کو تو پرواہ کوئی نہیں ہے. گھر والے بھی تنگ ہے اس سے، وہ خود بھی تنگ ہے، تو وہ چلا بھی چاہے تو دنیا سے اتنا ڈر نہیں ہے اس کو. لیکن جب اولاد ہے تو انسان کو سب سے بڑا ڈر کیا ہے؟ اب نبی، سوال یہ پیدا ہوتا ہے نبی کو ڈر ہے، یعنی وانی خفت الموالی من ورائی وکانت، یعنی. اور مفسرین نے بیان کیا کہ سیدنا زکریا کہہ رہے ہیں کہ میرے فیملی کے اندر، میرے رشتہ داروں میں کوئی ایسا بندہ نہیں جس میں اتنا ٹرسٹ کر سکوں جو میری فیملی کی ذمہ داری اٹھا سکے. اللہ مجھے ایک نا ولی عہد عطا کر دیں، یعنی جو میرے بعد اس میری فیملی کا، میری بیوی کا خیال رکھ سکے، میرے گھر والوں کا خیال رکھ سکے. تو اب یہ جو چیز ہیں، یہ دعائیں ہیں. اور کس طریقے سے اللہ کے سامنے عاجز ہو گیا کہ اللہ لا تذرنی فردن، مجھے اکیلا نہ چھوڑی، وانت خیر الوارثین، تو بہترین وارثین میں سے ہے. تو اب سوال یہ پیدا ہوا کہ یہ چیزیں ایک یعنی ایک انبیاء کو ہیومنائز کرتی ہیں. بالکل. کہ وہ انسان تھے، ان کے بھی وہ فیلنگز تھیں، ان کے بھی وہ احساسات تھے. یعنی اللہ معاف کرے، آپ کبھی بھی یہ نہ سمجھیے گا کہ وہ کسی اور دنیا سے تھے، ان کی وہ طلب نہیں تھی جو ہماری ہے. تو جب ہم ان چیزوں کو دیکھتے ہیں نا، پھر ہم اپریشیٹ بھی زیادہ کر سکتے ہیں اور ریلیٹ بھی کر سکتے ہیں. صحیح.